شریک ہو جاؤں تو چند روایتیں ضرور پڑھا کرو۔ ایک روایت فرماتے ہیں حضرت امام زمان علیہ السلام کرسی نشین ہوتے ہیں اور کرسی نشین ہونے کے بعد یہ روایت کے قطرے دہراتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قاضی نور اللہ شستری جب شام غریبہ آ گئی، جب خیمے جلا دیے گئے تو میری پھوپھی زینب نے احساس غریبی کیا، میری پھوپھی زینب نے احساس غریبی کیا۔ ازادار میں روایت کی جملے ہیں قاضی نور اللہ شستری حالت غربت میں اور اس بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے مولا ذرا بتا دے یہ احساس غریبی کیا تھا، احساس غریبی کیا تھا۔ روایت کے جملے ہیں امام زمان علیہ السلام اس روایت کو مکمل کرتے کرتے 17 مرتبہ گھسا کے زمین میں گر جاتے ہیں۔ ازاداروں روایت کے جملے ہیں امام فرماتے ہیں قاضی نور اللہ شستری جب خیمے جلا دیے گئے سبھی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، میری پھوپھی زینب نے احساس غریبی یہ کیا کہ جب میری پھوپھی زینب جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی تو میری پھوپھی زینب کو کوئی اپنا نظر نہ آیا، جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھا ظالم چلے آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ اداکاروں آپ رو لے اس لیے کہ کل فاطمہ کا گھر میں کہوں گا اے شہزادی ہماری عبادت اور ہماری عزاداریوں کو قبول فرمائیے گا، کل آپ کا ہی گھر نہیں اجڑے گا بلکہ ہمارے گھر بھی اجڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہمارے درمیان میں نہ رہیں گے۔ عزاداروں روایت سنتے ہیں شب عاشور ہے، شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے سب کو 3 حصوں تقسیم کیا۔ عبادت میں مشغول ہیں، عبادت کے بعد جنگ کو کس طرح تشکیل دینا ہے اس میں مشغول ہیں، اپنی اعزاء و اقربا سے ملاقات میں مشغول ہیں۔ ازاداروں روایت کے جملے ہیں کہ آج کی شب جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، خیمے کے اندر سے باہر کچھ نہیں دکھ رہا ہے، بس آوازیں سنائی دے رہی کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کانوں میں آواز آئی نعرے تکبیر کی آواز۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا اور جانے کے بعد کہا اے اماں فضہ ذرا پتہ کر کے یہ دیکھیں کون آیا ہے، کیا میرے بھائی کے کوئی چاہنے والا آ گیا ہے۔ جناب فضہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ اے شہزادی آپ کے باپ آپ کے بھائی کا کوئی چاہنے والا نہیں آیا ہے بلکہ یہ تم سے نان انس آیا ہے۔ ازادار جناب زینب پریشان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر تکبیر کے بلند آواز بلند ہوتی ہے، ایک مرتبہ جناب فضہ جاتی ہیں اور معلوم کر کے آتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ یہ تو شمر ملعون آیا ہے۔ عزاداروں سب کے نام پہ جناب زینب خاموش تھی، لیکن جیسے شمر کا نام سنا ویسے گشتا کے گر جاتی ہے، اس لیے کہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہے اور اپنی اماں سے سنا تھا کہ شمر ملعون کن خنجر لے کے میں حسین کا گلا کاٹے گا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کو چاروں طرف سے اپنے چاہنے والوں کے ذریعے سے گھیرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی نہیں چلا آئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام اور مولا عباس بیمار امام جناب سید سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بھیا سجاد بتائیں کل جنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کاموں میں مصروف رہ جائیں اور آقا حسین تقریر ہو جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جنگ کا نقشہ تیار کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، مولا عباس کہتے ہیں کہ اے سجاد اے مولا سجاد ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے نقشہ تیار کر لیا؟ امام نے کہا ہاں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے بتائیں کہ نقشہ کیا ہے؟ جناب امام سید سجاد ابھی تب کی حالت میں نہیں ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں دیکھو صبح ہوتے ہی جیسے جنگ شروع ہوگی ویسے اے اکبر تم میمنہ میں چلے جانا، اے عباس تم میسرہ میں چلے جانا، میں قلب لشکر پہ رہوں گا۔ عزاداروں قلب لشکر
لشکر اس کو دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے. ہائے میرا مظلوم امام، کل کربلا کا میدان ہوگا، میرا امام اس کی حالت میں پڑا ہوگا. اور امام عزاداروں، یہ آواز جناب اونا محمد رسول، روایت بتاتی ہے جناب اونا محمد جیسے ہی آواز سنی ویسے آواز دی کہ بھیا یہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، انہیں جنگ میں اور میدان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم علی کے بیٹے موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ عزاداروں، امام مظلوم کربلا نے جیسے جملہ سنا، ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے گلے سے لگا دیا اور آواز دی ہے میرے بھانجو تم ایسی باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا ماموں زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. عزاداروں کی وہی شب ہے کہ جس شب میں مولا جناب علی اکبر جناب قاسم کے خیمے کے قریب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، مولا عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا عباس کل جنگ کرنے کے لیے میں جاؤں گا. جناب علی اکبر سے کہتے ہیں کہ اکبر نہیں، کل جنگ کرنے میں جاؤں گا. جناب علی اکبر علیہ السلام نے غربت کا جھولا کہا کہ اے چچا عباس اگر آپ جائیں گے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گا. مولا عباس نے کہا کہ اے بیٹا اکبر اگر تم جاؤ گے تو میرے بھیا میرے آقا کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. عزاداروں، روایت بتاتی ہے کہ یہ جملے جناب قاسم علیہ کے کانوں میں جاتی ہے. جناب قاسم نے جیسے جملہ سنا ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے قریب آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بھیا اکبر، اے چچا عباس، آپ نہ جائیں، میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے جانے سے بابا کی آپ کے جانے سے چچا حسین کی، مولا حسین، آقا حسین کی آنکھوں کی بینائی جاتی ہے. ارے میں تو یتیم ہوں، میرے جانے سے کچھ نہ ہوگا. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے جناب قاسم کو گلے سے لگا لیا اور آواز دی، اے بیٹا قاسم ایسی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ جب میں کبھی اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو تیری زیارت کر لیا کرتا تھا. اے بیٹا قاسم تیرے جانے سے میرے بھیا کی نشانی چلی جائے. جناب ہلال بن نافع روایت میں بولتا ہے ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے بعد تیر کے اوپر اپنے نام کو لکھتے چلے جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ تیر کے اوپر نام کو لکھتے چلے جاتے ہیں. جناب ہلال بن نافع کہتے ہیں اے مولا، میں اس لیے تیروں کے اوپر آپ کا نام لکھ رہا ہوں تاکہ روز محشر آپ کے نانا کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. میں کہوں گا کہ وہی تیر ہیں جن سے میں نے آپ کے نواسے کی مدد کی تھی. امام حسین علیہ السلام جناب ہلال بن نافع کو ایک مرتبہ لے کے چلتے ہیں، کہتے ہیں ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں. ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں اے ہلال دیکھو یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ میرے عباس کا داہنا بازو کلام رہے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بایاں بازو کلام ہوگا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ میرے بھیا عباس کو گرز لگے گا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ میرا نوجوان بیٹا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ علی اکبر کے لاشے کو لے کے میں گرتا رہوں گا، کوئی میری مدد کرنے والا نہ ہوگا. عزادار روایت کے جملے ہیں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ میرا آنا محمد شہید ہوگا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں علی اکبر کے لیے پانی مانگوں گا. روایت کے جملے ہیں. اس کے بعد ایک ایک جگہ دکھانے کے بعد لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد کہتے ہیں اے ہلال بن نافع لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کا حسین قریب ہو جائے گا. ہاتھوں کو جیڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا ذرا یہ بتا دے ہماری موجودگی میں آپ کو ایک ایسے نعمت کا احساس. عزاداروں، امام فرماتے ہیں اے ہلال کل تم نہ ہوگے، کل تم نہ ہوگے. یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پہ میں کبھی اپنے لاشے علی اکبر کے، اپنے لال قاسم کے لاشے کو
کبھی وہاں پہ اٹھاؤں گا، کبھی دوسرے ٹکڑے کو اٹھاؤں گا، کبھی تیسرے ٹکڑے کو اٹھاؤں گا، میں کبھی اس لاش کے ٹکڑے پہ جاؤں گا۔ عزادار روایت کے سنے ہیں جناب ہلال بن نافع غش کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ غش کے عالم کے بعد جناب ہلال بن نافع امام معصوم کربلا نے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد کہا کہ اے ہلال، دیکھو تم سب کے سب، اور اپنے تمام صحابہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد آواز دی، دیکھو تم سب کے سب واپس پلٹ جاؤ، تم سب کے سب واپس پلٹ جاؤ، تمہاری جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ زیادہ روایت کے والے ہیں کہ تمام صحابہ نے، تمام شہداء کربلا نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور اپنی گردن کے اوپر رکھ دیا اور آواز دی، مولا اگر آپ جانے کی اجازت، آپ رہنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم اپنے سر کو تن سے جدا کر لیں گے، اپنے سر کو تن سے جدا کر لیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مولا عباس وہی شب ہے کہ امام مظلوم کربلا نے جب دیکھا کہ کوئی جا نہیں رہا ہے تو انہیں ایک بہانہ کیا، کہا اے ہلال بن نافع، دیکھو میرا قاسم بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ کسی سے کہا یہ پر بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کے چلے جاؤ۔ کسی سے کہا اپنا محمد ہے، ان کے بہانے سے چلے جاؤ، اور جانے کے بعد سب سے کہنا کہ میں نے علی اکبر کو بچایا ہے، میں نے قاسم کو بچایا ہے، میں نے حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کو بچایا ہے، لیکن عزاداروں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے مولا آقا، ابھی تو آپ سب سے کہہ رہے واپس چلے جائیے، لیکن اس وقت کیا کیجیے گا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا، عالم الناصرین انصرنا کی آواز ہوگی، قد قتل الحسین بکربلا کی آواز ہوگی، ایک ضعیف ماں ہوگی۔ تاثیروں کا جب یہ بازار شام سے گزرا، آئے مانگتا رہا رو کر، نہ ملی کوئی ردا۔